علم اجمالی جس میں علم بتکلیف ہوا کرتی ہے، اور شک کے در مکلف بھی، کہ جو مورد اصالت الاشتغال ہے۔ اور یہ علم اجمالی بتکلیف کبھی تکلیف فعلی جدی واقعی مولا کی طرف سے ہوا کرتی ہے تکلیف، اور ارادہ حتمی یا مولا کا اس مکلف بہی سے خارج میں تعلق رکھتا ہے کہ کسی حالت میں اور کسی کیفیت میں مولا راضی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل واقع ہو جائے۔ اگر علم اجمالی تکلیف کے بارے میں اس کیفیت کے ساتھ ہو تو مخالفت قطعیہ حرام اور موافقت قطعیہ واجب ہے۔ نہ زید کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ عمرو کو قتل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ ایک فرد کو بھی قتل کرنے کی ترخیص و اجازت نہیں مل سکتی ہے، جس کو مخالفت احتمالیہ کہتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ موافقت قطعیہ واجب ہے، یعنی زید کو بھی قتل نہ کریں، عمرو کو بھی قتل نہ کریں، تاکہ بیٹا مولا کا بچ جائے، چاہے شبہ محصورہ میں ہو چاہے شبہ غیر محصورہ میں ہو۔ یہ پہلی صورت تھی کہ جہاں پر مولا نے اپنی تکلیف کی بہت اہمیت دی ہوئی کہ مولا کا بیٹا کسی طرح قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اما فرض دوم یہ کہ علم اجمالی تکلیف فعلی جمیع جہات سے نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے پاس علم بحجت نہیں ہے، علم بامارہ ہے، یعنی ہمارے پاس خبر واحد معتبر ہے، علم بحجت نہیں ہے، مثل اس کے کہ ہم خبر واحد معتبر کو جانتے ہیں کہ جو دو میں سے کسی ایک چیز کے وجوب پر وہ خبر معتبر دلالت کر رہی ہے۔ خبر معتبر خود حجت نہیں ہے، بلکہ خبر معتبر وسیلہ ہے سنت پیغمبر اور اہل بیت تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ خبر معتبر اشتباہ بھی کر سکتا ہے، اس کا کچھ اور معنی بھی ہو سکتا ہے، ہم جو ہے جو ظاہری سمجھ رہے اس پر عمل کر رہے ہوتے۔ قطع نظر از علم حجت معتبرہ اور خبر معتبر و امارہ معتبر قائم ہے کہ وجوب احد الامرین جمعے کے دن ہے کہ یا نماز جمعہ پڑھنا ہے یا نماز ظہر پڑھنا ہے۔ پس جمعہ و ظہر کے درمیان جب خبر واحد معتبر مردد ہے تو ایسی صورت میں اب ہمارے پاس اس مولا کے بیٹے کی طرح کا علم نہیں ہے کہ جس میں ہر کیفیت میں بیٹے کو بچانا تھا، وہ کیفیت نہیں۔ یا دوسری مثال کہ شبہ موضوعیہ میں کہ یہ لیوان شراب ہے یا وہ لیوان شراب ہے، دو میں سے کوئی ایک شراب ہے، علم اجمالی دو میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے۔ اجتنب عن الخمر کا اطلاق علم تفصیلی و امارہ تفصیلی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے،
اور علم اجمالی اور امارہ اجمالی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ اطلاق ہے کہ خمر سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، مطلق ہے، چاہے علم اجمالی ہو چاہے علم تفصیلی ہو، چاہے ہمارا اجمالی ہو چاہے ہمارا تفصیلی ہو، خمر سے بچنا ہے۔ پس اطلاق حرمت خمر دلیل چونکہ مطلق ہے، علم اجمالی کو بھی شامل ہے جو متردد دو مایعین میں، اور یہاں پر ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ مولا کا ارادہ جو خمر سے اجتناب کا ہے ولو غیر مشخص ہو اس کو بھی شامل ہے، لیکن یہ اطلاق روایت سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ حضرت کے ساتھ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے شراب کا مسئلہ جو ہے امور غیر مہمہ میں سے، اور مولا کا بیٹا جو ہے مہمہ میں، امور مہمہ میں آتا ہے، تو اس کے لیے اس کو دلیل بنا کے بات کرنا سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری قسم بتا رہے ہیں، اس کو دلیل نہیں بنا رہے، وہ ایک الگ قسم تھی جس میں قاعدہ اشتغال جاری ہوا، اب یہ دوسری قسم شروع کر رہے ہیں کہ یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی علم اجمالی یا ہمارا اجمالی قائم ہے، تو کیا یہاں پر بھی قاعدہ اشتغال جاری ہوگا یا قاعدہ اشتغال و احتیاط جاری نہیں ہوگا، یہ دوسرا مورد ہے۔ اطلاق حرمت خمر یہاں پر تردد دو مایعین کے درمیان کہ ہمیں علم اجمالی ہے، لیکن یہ علم اجمالی بطریق امارہ ہے، ہمارا خبر واحد، یہاں علم وجدانی نہیں ہے بلکہ بطریق امارہ ہے۔ بس اس لیے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ یا تو علم اجمالی قطعی حتمی کہ جس کو شارع نے ہر صورت میں چاہا ہے، بیٹے کی مثال، یا ہمارا ہے تکلیف فعلی واقعی کے لیے۔ اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہے کہ خمر مردد ہے بین دو لیوان، یا نماز مردد ہے بین جمعہ و ظہر، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ جب امارہ رکھتے ہیں تو امارہ رکھتے ہیں کہ وجوب نماز جمعہ ہے یا وجوب نماز ظہر، اور علم اجمالی رکھنے کے بعد گاہی از اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حجیت امارہ مطابق بواقع نکل آیا اور گاہی مخالف بواقع نکل آیا، یعنی وہ خبر کے جو فرضاً دلالت کرتی تھی کہ روز جمعہ نماز واجب ظہر و جمعہ کے درمیان حسب واقع دو حالت سے خارج نہیں ہے، کبھی یہ خبر حجت بتکلیف مطابق بواقع نکلے گی، کبھی جو ہے مخالف بواقع۔ بین کی خبر حجت ہے اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن در عین حال کے جو وجوب نماز پر جمعہ کے دن ہمارا خبر واحد دلالت کرے وہ کبھی محض کذب بھی نکل سکتی ہے، یعنی وہ
کسی طریقے سے بھی کسی احتمال کے ساتھ مطابق بواقع نہ ہو۔ بس یہ خبر واحد جو کبھی مطابق بواقع کبھی مخالف بواقع ہے، یہ جو مخالف بواقع ہے اس میں اصلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز واجب ہے لیکن ظہر واجب نہیں تھی، جمعہ واجب تھی، یہ بھی نکل سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خبر آ جائے کہ اصل نماز واجب ہی نہ ہو، نہ جمعہ واجب ہو نہ ظہر واجب ہو، یہ بھی مخالف واقع میں احتمال موجود ہے کہ اصل جو ہے وہ حجیت امارہ ہونے کے باوجود حجیت امارہ جو مخالف واقع ہے، کبھی مخالف بواقع یہ کہ ظہر جو مخالف بواقع نکل آیا، کبھی یہ کہ اصل نماز ہی واجب نہیں ہے اور امارہ قائم ہو گیا اس بات کے اوپر کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے مثلا۔ بس حجیت تکلیف جو قائم ہوا کرتی ہے اس کے اندر خود 3 احتمالات وجود میں آ جاتے ہیں، یا مطابق بواقع ہوگا یا مطابق بواقع نہیں ہوگا۔ مطابق بواقع نہ ہونا بھی یا نماز ظہر جو مطابق بواقع نہیں ہے، یا اصلاً جو ہے کوئی نماز ہی واجب نہیں ہے۔ بس اس لیے ان تمام جہات و فروض کو مد نظر رکھ کر ہماری ذمہ داری اگرچہ کہ بنتی ہے کہ دونوں کے درمیان قاعد اشتغال جاری ہونے کے نتیجے میں جمعہ نماز بھی پڑھنا پڑے گی، ظہر نماز بھی پڑھنا پڑے گی، لیکن واقع میں ممکن ہے کہ کوئی نماز ہی واجب نہ ہو، واقع میں ممکن ہے مخالف واقع والی نماز کو ہم انجام دے دیں۔ یہ تمام فروض و احتمالات موجود ہیں، لیکن وظیفہ ہمارا وہی قاعد اشتغال جاری ہوگا، اور چونکہ حجت امارہ شرعیہ اس لحاظ سے دونوں کو حجت سمجھ کے علم کی منزلت پہ رکھیں گے، اور قاعد اشتغال کی بنیاد پر نماز ظہر اور جمعہ دونوں کی دونوں انجام دینا ہوگی، احتیاطاً دونوں کو انجام دیں۔ دونوں کو واجب قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں، دونوں کے احتیاط کی نیت سے انجام دیں گے۔ جیسا ہمیں علم ہے ایسا ہی عمل میں بھی دونوں کو احتیاط کی نسبت سے انجام دیں گے، بقول آغائے شیخ مرتضیٰ انصاری کے کہ ہمیشہ جیسا علم ہے ایسی ہی اطاعت ہم سے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک واجب ہے، آپ بھی جو ہے دونوں کو احتیاطاً انجام دیں گے، دونوں کو قربتاً اللہ انجام دیں گے تو بدعت ہو جائے گی، تشریع ہو جائے گی، حرام ہو جائے گا۔ اس لیے تشریعاً انجام دیں، جیسا آپ کو اجمالاً علم ہے آپ بھی اجمالاً جو ہے دونوں کو انجام دیں، دونوں کو احتیاطاً انجام دیں۔ ہاں، علامہ فی الذمہ، یا پھر جو احتیاط ایسی نیت کر کے انجام دیں، احتیاطاً انجام دیتا ہوں۔ نہیں، واجب کی نیت کرنا قربتاً اللہ کافی ہے بس، ہاں کوئی ضروری نہیں، واجب کی نیت بھی ضروری ہے، مستحب کی نیت بھی کوئی ضروری ہے، قربتاً اللہ وہ کافی ہے، ہاں وہ سب اس کے اندر جو ہے شامل ہے۔ مگر یہ کہ کچھ اشتباہات ہو رہے ہوں تو پھر الگ بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔